عن ام المؤمنین امی عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد رواہ البخاری و مسلم وفی روایت لمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث پاک بدعات کے خاتمہ اور بدعات کو سمجھنے کے حوالے سے بہت پیاری روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے کوئی نیا کام کیا اور جو اس میں سے نہ ہو، دین میں سے نہ ہو، تو وہ مردود ہے۔ یا فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس پر ہمارا معاملہ نہ ہو، یعنی ہماری دین کے موافق نہ ہو، شریعت کے موافق نہ ہو، شریعت کے اصولوں کے مطابق نہ ہو، تو وہ کام مردود ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت ایک بہت پیارا قاعدہ بیان فرمایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ یا تو ایجاد کرنے والا مردود ہے، یا وہ جو ایجاد چیز کی گئی وہ مردود ہے۔ امر سے مراد دین اسلام ہے، تو ما سے مراد عقائد، یعنی جو شخص اسلام میں خلاف اسلام عقیدے ایجاد کرے وہ شخص بھی مردود اور وہ عقائد بھی باطل۔ اگر یہ بات مراد لی جائے تو پھر اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہر وہ کام، ہر وہ عقیدہ اور نظریہ جو قرآن اور حدیث کے متضاد ہے، قرآن اور حدیث کے مخالف ہے، وہ مردود ہے۔ وہ ایجاد کرنے والا بھی مردود ہے، وہ عقیدہ بھی مردود۔ مثلا صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات کسی نے گھڑ لی، اہل بیت کرام کے خلاف کسی نے کوئی بات گھڑ لی، اولیاء کرام کے خلاف کسی نے کوئی بات گھڑ لی، انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں، رب کائنات کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، تو ایسی بات جس نے دین کے اندر نئی ایجاد کر لی کہ جو عقیدہ رکھنا اسلام کے قواعد کے خلاف ہے، تو وہ مردود، وہ عقیدہ بھی مردود، وہ عقیدہ بنانے والا اور پیدا کرنے والا وہ شخص بھی مردود ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی جو کام کریں اس میں دیکھیں کہ کیا یہ سنت کو مٹانے والا، سنت کو ختم کرنے والا، اگر تو وہ ایسا ہے تو وہ مردود ہے، اور ایسا نہیں ہے تو پھر مردود نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، جیسے یہ پکی مسجدیں بنانا، یہ اسلام کے اندر یہ نیا طریقہ ہے۔ نیا طریقہ سے مراد صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ ماربل لگی ہوئی مسجدیں نہیں تھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ کے مبارک زمانے میں مسجد کے اندر یہ صفیں نہیں تھیں، یہ لائٹیں تھی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب اگر لائٹوں کو بند کر دیں، ان صفوں کو نکال دیں، کون نماز پڑھنے مسجد میں آئے؟ پکے سارے اتار دیے جائیں، کچی مسجد بنا دی جائے، کون آئے نماز پڑھنے؟ مشکل۔ تو یہ چیزیں بھی نہیں ہیں، لیکن یہ کسی سنت کو مٹانے والی نہیں ہے، یہ دین کے اندر کوئی مخالفت پیدا کرنے والی نہیں ہے۔ تو ہر وہ کام کہ جو دین کے اندر مخالفت پیدا نہ کرے
دین کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا نہ کرے، وہ عین شریعت کے مطابق جو اس سے ہٹ کے ہو، دین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرے، وہ عقیدہ رکھنا، وہ نظریہ رکھنا اور وہ کام کرنا، وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ اسلام کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو واجب ہیں، جن کا ایجاد کرنا، جیسے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر تراویح کی نماز جماعت سے نہیں ہوتی تھی، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کروائی، کھڑا کیا آگے ابی بن کعب کو، قاری قرآن صحابی رسول تھے، پیچھے ان کے صحابہ کرام کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ نعمت ھذہ البدعۃ، فرمایا یہ جو میں نے ایجاد کیا یہ کتنی اچھی ہے، یہ جو میں نے ایجاد کی ہے نئی شے، یہ کتنی اچھی ہے۔ ساری امت کا اتفاق ہو گیا، ساری امت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے لگ گئی۔ تو اب اس کو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بدعت مردودہ ہے، نعوذ باللہ، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کام کیا یہ دین کے اندر انہوں نے بگاڑ پیدا کیا، ایسا اگر کوئی کہے تو اس کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ چیز بگاڑ نہیں پیدا کرے، یہ ممبر نہیں، یہ جو مینار ہیں، یہ محراب یہ نہیں تھے، یہ مسجدوں کے مینار یہ بھی نہیں تھے، یہ سپیکر بھی نہیں تھے، یہ کیمرے بھی نہیں تھے۔ تو یہ چیزیں اسلام پھیلانے کے لیے جو استعمال ہوں اور اسلام کے خلاف نہ ہوں تو وہ چیزیں دین کے اندر قابل قبول ہیں، ایجاد کرنے والے کو ثواب بھی ملے گا۔ لہذا فرمایا کہ مسجدوں کو خوبصورت کرو اور صاف ستھرا رکھو، اس کے تحت اب مسجد کے اندر جتنی بھی جو خلاف شرع ڈیکوریشن نہ ہو وہ کرنا جائز ہے، جیسے یہ سیلنگ کر لیتے ہیں، خوبصورتی کے لیے پینٹ کر لیتے ہیں، ٹائلیں لگوا دیتے ہیں، جتنا اچھا کریں گے اتنا ثواب ملے گا۔ اس لیے جب تک کسی بات کے بارے میں شریعت کے اصول اور قوانین کا نہ پتہ ہو تب تک اس چیز کے بارے میں کلام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کل جو ہے بالخصوص بد مذہبوں سے اور برے عقیدے والوں سے بچ کے رہیں، کہیں وہ آپ کے عقیدے کے اندر بگاڑ نہ پیدا کر دے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے، کوئی آپ کلپ کسی کا سن لیں بالفرض اور جس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہو یہ بھی بدعت ہے تو یہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے، آپ اس کو یہ کہیں کہ تم بھی بدعت ہو، صحیح جواب، بالکل صحیح۔ تم بھی بدعت ہو، تم بھی تو نئی چیز ہو نا، حضور کے زمانے میں تم بھی تو نہیں تھے، لہذا تم بھی بدعت ہو۔ اور اس کو کہو کہ یہ جس موبائل کے اندر ویڈیو بنا کے کلپ چڑھا کے مسلمانوں کے عقیدے خراب کر رہا ہے یہ بھی غلط کام کر رہا ہے، حضور نے تو دین اس طرح نہیں پہنچایا۔ لہذا یہ تیرے کیمرے بھی، یہ تیرے موبائل بھی، یہ تیرا پہنچانا بھی، یہ تیرے ریکارڈنگ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ بدعت۔ لہذا تو دین سکھانا کا اہل ہی نہیں ہے۔ پکے مکان نہیں تھے، پکے مکان نہ بناؤ، یہ بھی بدعت ہو جائے گا۔ تو لہذا اس لیے اگر کوئی شخص آپ کو کوئی ایسی بات کرے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، کم از کم پہلے اہل علم سے پوچھ لیں پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اے کریم پروردگار یا اللہ عز و جل ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے محفوظ فرما، خلاف شرع کاموں سے ہماری حفاظت فرما، اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب، حضور کی سنتوں کا پابند بنا، سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنا، سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما دی، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے عزیز و اقارب کی بخشش فرما دی، جو ہمارے رشتہ دار ہم سے پہلے
دنیا سے فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما دے، آمین ہم سب کو اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا اللہ عز و جل سچ بولنے کی، پورا تولنے کی توفیق عطا فرما، آمین غیبت، جھوٹ، چغلی، وعدہ خلافی، حسد، بہتان، تکبر سے محفوظ فرما، آمین دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، آمین شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شیطان کی شرارتوں سے بچا، اے کریم پروردگار اپنی حفظ و امان نصیب فرما، اپنے سوا غیروں کے در سے محفوظ فرما، اپنی محتاجی نصیب فرما، بار بار حرمین طیبین کی بادب حاضری عطا فرما، آمین جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں سب کی خیر فرما، فلسطین کے مظلومین مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے مددگار پیدا فرما، یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، یہودیوں کو نیست و نابود فرما، جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں یا اللہ انہیں عبرت کا نشانہ بنا، مسلمانوں حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ